کیا ایک دریا کا سامنا تھا, مجھے وہ والا معاملہ تو نہیں ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ ایک تو دریا کا سامنا تھا ہی تھا سر, دوسرا دریا بھی جو ہے وہ پار کرنے کے بعد جو ہے نظر آ رہا ہے, لگ رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے ان کی ایک انرجی ہے یا ہیٹ ہے آپ لوگوں کی طرف جو جا رہی تھی وہ کم ہو رہی ہے, تو یہ پیپلز پارٹی والا مسئلہ کھل گیا, بڑی سخت تقاریر کر رہے ہیں ان کے لوگ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے یہ ہمارا حکومتیں بنتی رہی ہیں اور ٹوٹتی رہی ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بنتی ہے تو اسی وقت یہ کام شروع ہو جاتا ہے اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی جی حکومت کے لیے مشکل ٹائم ہو گیا, جی حکومت جا رہی ہے, حکومت آ رہی ہے, حکومت جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تو یہ ہمارے جو بھائی تھے نا پی ٹی آئی والے, ان کے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ دھرنا شرنا دیں اور یہاں پہ آ کے احتجاج کریں اور جناب اسمبلی پہ حملہ کر دیں اور ریڈیو پاکستان جو ہے اس کی توڑ پھوڑ کریں گے تو جناب حکومت چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دھرنا 2013 میں ہوا پی ٹی آئی نے. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں حکومت تو نہیں بدلی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومتیں دیکھیں اسمبلی اب وہ وقت نہیں ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ایسے ٹوٹ جائیں یا توڑ دی جائیں. اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی, نمبر 1. نمبر 2, جب بھی کوئی تبدیلی آنی ہو تو ویلکم, اگر کسی کو شوق ہے تو وہ بائی ووٹ چلا لیا, وہ بائی ووٹ آ کے اپنا حکومت جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے, اپنے ووٹ کی طاقت سے اسمبلی میں تبدیلی لائے اور جو ہم پھولوں کی سیج پہ بیٹھے ہیں وہ آ کے یہاں بیٹھ جائے اور یہاں کے اس ملک کو چلا لے. دیکھیں ہم نے جتنی محنت کی ہے ایک سال میں, لیکن سر پیپلز پارٹی کو تو پی ٹی آئی پہلے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو آفر کی تھی, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو آفر کری, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی, تو آپ کا تو مسئلہ ہمارے اتحادی ہیں, واجب الاحترام ہیں, لیکن وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں ہی نہیں. نہیں سر, لیکن دیکھیں نا پرائم منسٹر انہی کے ووٹ سے بنے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب حکومت, ایک منٹ میری بات سنیں, جب حکومت بنی تو پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا, تو یہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں سنبھالنی. سر چلے تھوڑا سا ایشو پہ بات کر لیتے ہیں نا, سمجھداری کی بات نہیں ہے, ان کا تو وہ کہتے ہیں ہمارا پرنسپل اسٹینڈ تھا, ہم بھی تیار نہیں تھے حکومت لینے کو. میری بات سنیں, دیکھیں ہم بھی حکومت لینے بڑی سب کو پتہ ہے, اور ان کو دونوں کو فارم 47 والا کہتے ہیں نا, وہ تو انہوں نے اپنے اصول کے اوپر حکومت نہیں بنائی. 47 والے تھے یا 46 والے تھے یا 45 والے تھے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 2022 میں حکومت عمران خان صاحب کی تبدیل ہوئی تو بائی ووٹ ہوئی. میری بات سنیں, وہ کوئی ایکسٹرا جو ہے کانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوا. اگر یہ چاہتے ہیں, دیکھیں نا, اگر ان کو شوق ہے تو یہ دونوں گھر مل کے بنا لیں حکومت, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. یعنی کہ مسئلے کا حل کوئی نہیں آپ سمجھتے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, وہ مطالبہ کریں نا, وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر سے کہیں کہ کینالز والی بات جو ہے اعلان کریں کہ یہ منصوبہ نہیں ہوگا, اس کو ختم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, میری بات سنیں, کینال والی بات یہ ہے کہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے, ہماری ساری حکومت نے, سب نے یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ یہ میں کوئی جو سندھ کی نہریں ہیں یا سندھ کا پانی, ایک گھونٹ بھی, ایک تھوڑا سا پانی بھی متاثر نہیں ہوگا. میری بات سنیں, یہ دیکھیں ہم اگر اپنے پنجاب سے چولستان کو آباد کر رہے ہیں پنجاب کے پانی سے, تو میرے خیال میں اس کو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں اعتراض نہیں, اس میں پنجاب حکومت بھی متفق ہے, پنجاب کی عوام بھی متفق ہے. پنجاب حکومت کا تو خیر مجھے نہیں پتا متفق ہے کہ نہیں, آپ نے ان کی جو حکومت کی ترجمان ہے کبھی سنی ہے ان کی گفتگو؟ وہ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے عہدے سے بڑے تیر چلاتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر حکومت ان کے کندھوں پر ٹکی ہوئی ہے. عزبہ بخاری صاحبہ جس طرح سے تنقید کرتی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے معاملات خراب ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں انشاءاللہ کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا, یہ بالکل عوامی رضامندی کے ساتھ, افہام و تفہیم سے, یہ بالکل پنجاب حکومت نے ارسا کو مراسلہ لکھا ہے آج, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی یہ لے رہے ہیں, ہمارا پانی ہمیں واپس کر کے دیں. تو یہ تو باقاعدہ جنگ چل پڑی ہے دو صوبوں کے درمیان پانی کے ایشو کے اوپر. دیکھیں پانی ایسی چیز ہے جس میں ہمیشہ جنگیں ہوئی ہیں, پانی ایسی چیز ہے جس پہ ہر بندے کا کنسرن ہے. تو دیکھیں اس کا منصفانہ فیصلہ ہونا چاہیے, ہو جائے گا. اس میں کمیٹی بنی ہے, کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے, اس کے بعد کنسنسس بنیں گے اور انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ لوگ اس کو اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں, یہ جو ان کے آپس میں, کیونکہ اور سوال میں اس بنیاد پر کری ہوں کہ ڈاکٹر بابر اعوان نے تو ایک دو کنڈیشنز بھی بتائیں اور کہیں کہ اگر پیپلز پارٹی یہ ایک دو کام کر لے تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین شپ چھوڑ دے, اس طرح کی ایک دو باتیں انہوں نے اور کی. تو کہیں آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں جی, ہم اگر کنسیڈر کرتے تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے خود کنفیس کیا کہ 2024 کے ریگڈ الیکشن کے بعد
ہماری 80 سیٹیں چرانے کے بعد جب ہمیں پیشکش کی گئی کہ یار آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں، تو ہم چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ونس بیٹن ٹوائس شائے، 2018 میں وہ چون چون کا مربع بنا کے ہم بھگت چکے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ ہماری 2/3 میجارٹی کی حکومت بننے جا رہی تھی، وہ ہم سے چھین کے آگے سے مطلب ہے کہ کوئی آپ سے پوری روٹی چھین کے آپ کو دیو نوالے دے کے کہ یار کھا عیش کر، تو اس کا کیا مطلب؟ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا. تو ہم نے فلیٹلی کہا کہ بھئی یا ہمیں مینڈیٹ واپس مل جائے جو کہ لوگوں نے ہمیں دیا ہے، پاکستان کی عوام نے ہمیں دیا ہے، تو بالکل وہ ان کا حق ہے، رائٹ ٹو گورن، اور وہ ہم یوٹیلائز کریں گے. بابر اعوان کو نہیں پتا، سینئر رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں جی وہ ظاہر ہے وہ آفر کرا رہے ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کو کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. ان کے ذہن میں ہوگی وہ کچھ اپنی ذاتی رائے ان کی ہوگی کہ یار پیپلز پارٹی اگر یہ کرے وہ کرے، لیکن بیسک بات کیا ہے، یہ جو اسمبلی ہے، حالانکہ میں اس کا ممبر ہوں، لیکن یہ اسمبلی سلوشن نہیں ہے. سلوشن اس لیے نہیں ہے کہ کریڈیبلٹی زیرو ہے. کریڈیبلٹی اس لیے سر زیرو آپ ہے، کولیشن بنا کے گورنمنٹ میں آ جائیں تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی ریسٹور نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ میں ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ہو تو بالکل ہم کریں گے. ابھی ٹریبیونلز میں ہمارے سنگل کیسز لارجسٹ پارٹی تو ابھی بھی آپ ہیں نا سر، مینڈیٹ کی جب بات کرنی ہے. دیکھیں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تو کب سے ہیں، لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہمیں سنگل لارجسٹ پارٹی بلکہ ہم تو 2/3 میجارٹی ہماری تھی، وہ چھین کے ہمیں سنگل لارجسٹ پارٹی بنا کے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیا تیر مارا کہ ہم تو اپنی پالیسیز جو ہیں وہ اپنی ایجنڈے کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے. ہمیں اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کولیشن میں جو 47 کے ذریعے بندے آئے ہوں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائیں. ہاں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ بھی دو چیزوں پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ بھئی جو الیکشن ریفارمز ہیں ان پہ ہم بیٹھیں گے، اور یہ تب بیٹھیں گے جب یہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم سے خود بھاگنے کی کوشش کریں. یہ تو ان کو لا کر بٹھایا گیا، آن ریکارڈ ہے ان کی لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ بھئی ہمیں تو لا کر بٹھایا گیا، ہمارے تو سیٹیں ہی نہیں تھی، اور یہ سچ بول رہے ہیں. اور ان کو تکلیف لا کر بٹھایا گیا، جاوید عزیز صاحب کی بات کر رہے ہیں. یس وہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ. تو ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی کہ ڈیلیور یہ کر نہیں پا رہے، اور کریڈیبلٹی ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ڈیلیور کر نہیں پا رہے. ریکارڈ ہائی جو ہے نا وہ ریمیٹنسز آئے ہیں، جس کے اوپر آپ لوگوں کا بڑا تکیہ تھا کہ ہم نے کال دی تو جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ $1 نہیں بھیجے گا. اچھا یہ ریمیٹنسز کے ویسے میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ 15 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے طفیل پاکستان چھوڑ کے ملک سے باہر گئے ہیں، اس لیے بڑھ گئے. ایڈیشنل جو پہلے سے تھے وہ تو گئے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ محنت مزدوری کر کے ڈیزاسٹر میں سے تو بہتری نکل آئی ہے. پھر تو سر دیکھیں وہ تو ڈیزاسٹر پاکستان کا تو بتہ بیٹھ گیا نا. اب ہم $1 ارب کا ریمیٹنس آیا. اگر یہ معیار ہے تو پاکستان میں ہمیں انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے ایگریکلچر کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ انفلیشن کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ انہانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بجٹ خسارہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ایک چیز پازیٹیو ہو رہی ہے تو اس کو بھی ماننے کی ضرورت ہے. معیشت میں کنٹریبیوٹ کرنا پازیٹیو تو ہو رہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نیگیٹو سے بھی پازیٹیو نکلتا ہے. جو ہمارا 15 اور وہ بائی دا وے یاشفین وہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ میری طرح انسکلڈ لوگ نہیں ہیں، وہ اسکلڈ لوگ تھے. ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کا ڈیمانڈ ہے. تو جب وہ ملک سے باہر گئے تو 1.5 ملین بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. پیپلز پارٹی کا بھی جو معاملہ ہے وہ آپ نے بھی کہا نا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملات حل ہو جائیں گے. سر وہ تو یہاں تک آپ پہ اعتبار اب نہیں کرتے کہ ان کے ایک رہنما انہوں نے الزام لگایا، وہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر اجلاس جو ہوا تھا اس کے جو منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ غلط جاری کیے گئے. ایک وفاقی وزیر نے منٹس کو وہ کیا اپنی مرضی سے چینج کیا ہے اور اس کے بعد میڈیا کو ریلیز کیا ہے. ایک فیڈرل منسٹر پہ وہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا جی پہلے میں ریمیٹنسز کی بات کروں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اسی چیز سے اندازہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی باہر سے ریمیٹنسز نہ بھیجیں. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو. جی انہوں نے جناب اوورسیز ہمارے ہیں، اوورسیز یہ ہیں، پیسے نہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں لوگوں نے یہ 37% جو ہیں پچھلے سال سے آپ کے ریمیٹنسز بڑھے ہیں، کافی ریکارڈ ہے 4.1 ارب. یہ دیکھیں وہ اپنا اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریمیٹنسز ہوئے ہیں.
ایک بات تو یہ ہوگی. اس کا مطلب ہوا کہ یہ ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی. اب ہم اوورسیز ایک بس یہ ایک ہی انڈیکیٹر ہے سر, ایک ہی پیرامیٹر ہے. نہیں انڈیکیٹر جو جب ان کی اتنی بات بھی نہیں کوئی سن رہا. ہمارا 37% پاپولیشن بڑی, اپنا یہ بڑی پاپولیرٹی بڑی اور ان کی کم ہوئی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کس الزام لگانے سے خدا نخواستہ کہ جی منٹ صاحب میٹنگ چینج ہو جاتے ہیں. منٹ صاحب میٹنگ ایسے نہیں چینج ہوتے. یہ دیکھیں اگر ایسا کوئی چیز ہے تو وہ اس کا ثبوت لے کے آئیں, اور اس میں کوئی میں انہوں نے کہا جی وہ ساری جو نہیں, میں ادب کے ساتھ کہوں یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ میں ادب کے ساتھ کہوں یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں درمیان میں SIFC بیٹھی اور درمیان میں یہ پریزیڈنٹ کی مشاورت سے یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ تیار ہوئی تھیں, اور یہ سب کو یہ اب کیا دامن چھڑانے کی کوشش بیک ٹریک کر رہی ہے پیپلز پارٹی. بس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ٹھیک ہے انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے, سندھ میں کرنی ہے, جیسے مرضی کرے. آپ یہ کہنا کہ سیاست چمکا رہے ہیں بیسیکلی. ہاں جی, لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں لیکن سر اس کے وہی بات ہے نا, ان کا موقف یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں صدر نے دستخط کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدر کا کیا کام ہے اس طرح کی کسی ڈاکیومنٹ کے اوپر دستخط کرے. اچھا پھر دوسری بات انہوں نے سستی بجلی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بڑے آڑے ہاتھوں لیا آپ لوگوں کو. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حسن مرتضیٰ صاحب وہ فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں 70 روپے بڑھا کے بجلی 7 روپے کم کر دیا, اور اب ہمیں بھی رٹے لگوا رہے ہیں کہ جا کے کہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا. دیکھیں یہ سب دنیا کو پتہ ہے کہ بل بھی کم آ رہے ہیں, مہنگائی بھی کم ہوئی ہے, ڈالر بھی کنٹرول ہوا ہے. اس کے بعد یہ سارے جو پرائسز ہیں آپ جا کے دیکھیں, بازار میں دیکھیں, اور گراس روٹ پہ ایمانداری کی بات ہے, گراس روٹ پہ دیکھیں آپ کے سبزیوں کے, فروٹس کے, اجناس کے سارے ریٹس جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. لوگوں کے مہنگائی جو ہے نا کنٹرول ہوئی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. بجلی کنٹرول ہوئی ہے, اور بجلی کا دیکھیں یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریٹ کم ہوئے ہیں, نہیں تو ریٹ بڑھتے ہی جا رہے تھے نا. تو انشاءاللہ اس میں اور مزید 30 جون تک کم ہوں گے, اور ایک وقت میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنی افورڈیبل ہو جائے گی کہ لوگ شاید سولر سے بھی یہ لوگ سمجھیں کہ یہ سولر سے بھی سستی ہوگی. وہ تو بڑی اپنی کنٹریبیوشنز گنوا رہے ہیں آپ, کوئی تو وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ایک تو مجھے ڈاکٹر صاحب پر رحم ہوتا, میں یہ جو جس مجبوری کی حالت میں یہ بیچارے ہیں, کیا مجبور ان کو حکومت میں آپ پیپلز پارٹی والوں نے ان کی درگت بنائی ہوئی ہے. یہ بیچارے ریئیکٹ وہ کوئی نہیں, ہمارے بھائی ہیں, کوئی نہیں ایسا ہم مطلب ہے کہ کوئی تھوڑی سی بات کرے ان کو آگ لگ جاتی ہے. اب یہ اتنے مجبور ہیں کہ یہ اپنا معافی ضمیر بھی نہیں بیان کر سکتا. اب یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی میٹنگ کی منٹس کے حوالے سے الزام لگتا ہے, اور پھر بھی مطلب ہے کہ یہ بیچارے جتے ہوئے ہیں کہ یار یہ لگا کون کولیشن پیپلز پارٹی والے نہیں, اب ظاہر ایک بندہ صدر مملکت نے خود تو نہیں کہا. حسن مرتضیٰ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ان کے پنجاب کی اس کے پارٹی ہائرارکی میں بڑے بڑے صدر ہیں شاید میرا خیال. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو جیسے ان کا سوشل میڈیا ان کنٹرولڈ ہے نا, اس طرح بہت سارے ورکر ان کنٹرولڈ ہوتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب ان کنٹرولڈ دیکھیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا ویسے صاحب بھی جان دیتے ہیں اس کو. اچھا ویسے مجھے ذہن میں آ گیا, مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے, ہم حکومت چھوڑ دیں گے. پیپلز پارٹی نے کچھ حد تک جو ہے وہ سچ بولنا شروع کر دیا. یہ جو بجلی کے ریٹس کی آپ بات کریں, ہم تو تب مانیں گے جس ریٹ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے نا 16-17 روپے, اگر وہاں تک لے آئے اور ڈاکٹر صاحب یہاں کے جی بجلی کے ریٹ ہم نے کم کر دیے, دین I will accept it. یہ کیا بات ہوئی, ہم 16-17 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے, اب 65 روپے پہ لے جا کے 7 کم کر کے ہم پہ احسان کریں, اور پورا پاکستان تنگ آ گیا. لوگ گانے کر رہے ہیں کہ یار یہ شہباز شریف جو ہے, جس دن میری بات سنو, لوگ یہاں تک آ گئے ہیں کہ شہباز شریف کی آواز بند کرو یار, 7 روپے دوبارہ بتاؤ.